ہائے خلکو السلام علیکم. یہ میری بشختانی بیٹھی ہوئی ہے. بشختانی بشختانی کہاں گئی تھی؟ I went to sports day with the kids. She went to sports day with the kids. Yeah. اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. Diaba gave me a voucher for 10% for my people. Which people? دیالبا. واہ. اچھا میں تم لوگوں کو بیمار لگ رہی کہ نہیں؟ ایک تو میں کبھی بیمار لگتی بھی نہیں ہوں. میں بہت چاہتی ہوں کہ میں بیمار لگوں، پر میرا ایسا لگتا ہے کہ بس میک اپ کیا ہوا ہے، لپسٹک لگائی ہوئی ہے، حالانکہ کچھ نہیں لگایا ہوا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، یہ اکثر کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود میں سر رکھ دیا تو سکون ملا. کبھی اپنے بچوں کی ایسے گود میں سر رکھو، ماں کو بھی سکون ملتا ہے قسم سے. قسم. اچھا چھوڑو نا یہ فون. تو میں نافیہ کو ابھی کہہ رہی تھی، میں آپ کو پہلے اپنی کہانی سنا، آپ کو پوسٹ کیا تھا ویڈیو کہ میں نے وہ جمبو بیگ فل کیا اور وہ اللہ پہلے تو 2 دن میں بس صرف پھرتی رہی گھر کے ایک سرے سے دوسرے سرے، دوسرے سے تیسرے سرے، اور پھرتی رہی. بیٹھتی تھی، لیٹتی تھی تو مصیبت نافیہ. اور بس پھرنے سے مجھے تھوڑا سا آرام ملتا تھا. بند کرنا. لیکن پھر میں نے کہا چلو نافیہ کی چلتی ہوں، ڈرائیو کر کے ادھر آ گئی. اور وہ دن یعنی کہ میں آ گئی جمعے کو، جمعہ ہفتہ اتوار، آج پیر کا دن ہے. اور 3 دنوں سے بس صرف ایک دن میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک تھی، تو یہاں کارڈف میں لوکل سب فرینڈس نے ایک ڈنر رکھا ہوا تھا. Kitty party. کٹی پارٹی. لیکن کٹی پارٹی تو نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہر ایج کی لڑکیاں تھیں. Kitty party. کٹی پارٹی میرے خیال میں اولڈر لیڈی، مڈ ایج لیڈیز کے لیے ہوتا ہے، اس میں تو ہر ایج کے تھے. So kitty party is actually a diss. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کٹی پارٹی I thought kitty party is like basically everyone like. نہ آپ لوگ مجھے صحیح کرنا. میرے خیال میں کٹی پارٹی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو مڈ ایج کی وومین ہوتی ہیں اور وہ یہ پارٹیاں کرتی ہیں، ان کو کٹی پارٹی کہتے ہیں. میرے خیال میں یہ ہے. Little pieces of shit. لیکن یہ کٹی پارٹی نہیں تھی، یہ سب ایج کی عورتیں تھی. I thought it was just like an Asian thing, you know, like an Asian woman, Asian party. نو، اس میں تو عربی بھی آئی تھی، سب بھی میرے خیال میں بہت ہی پیاری، سبھی کوالیفائڈ تھی. کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی کیا تھا. اور یہ فرحانہ ایک یہاں کارڈف So is میں kitty ہے. party a diss then? ہاں مجھے لگتا ہے کہ کٹی پارٹی یہ ایسی عورتوں کے لیے جو کہ وہ کیا کہتے ہیں مڈ ایج کرائسس میں ہوں، Like aunties. لائک آنٹیز. ہاں مجھے ایسے لگتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو پلیز ضرور کمنٹ میں بتانا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. Good deal, man. What's wrong? تو یہ کٹی پارٹی اس لیے مجھے جب کوئی کہتا ہے کٹی پارٹی تو میں پسند نہیں کرتی ہوں. I didn't even know. I thought it was just like a, you know, Asians getting together, like Asian women. کٹی آپ اس سے اندازہ لگو کٹی پارٹی یعنی کہ No, I'm thinking it's just like females. نو. آئی تھنک ایسے نہیں ہے. آئی تھنک کہ یہ مڈ ایج کے لیے انہوں نے ایک لفظ رکھا ہوا ہے کٹی That's پارٹی. bullshit. اینی وے مجھے نہیں پتا، That's میں کبھی ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتی بھی نہیں ہوں. تو وہ پھر اس نے ایک دن پھر وہ اس پارٹی تھی تو طبیعت بہت خراب تھی. لیکن میں نے کہا نہیں، میری فرینڈ نسیم، آپ سب سے تو پہلے درخواست کرتی ہوں کہ وہ بیمار ہے تو اس کے لیے آپ پلیز دعا کرنا. اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے اور اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو ختم کرے. وہ میری فرینڈ گلناز کی بڑی سسٹر بھی ہے. تو پہلے تو اس نے کہا نہیں آنا ضرور. پھر میں نے کہا اگر یہ اتنے دردوں اور اتنے بیماری کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ میں نے جانا ہے تو میں کیوں پھر پیچھے رہوں. پھر میں نے بس ایسے گرین سا سلک کا سوٹ پہنا، میں آپ کو ادھر شیئر بھی کر لوں گی. تیار ہو گئی. چلے پہلے یہ دیکھیں کلپ ہے نا، پہلے کلپ دیکھیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہائی ایوری ون، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی پارٹی پہ جا رہی ہوں اور میں نے کہا آپ لوگوں کو اپنا سوٹ بھی دکھا دوں. ہماری فرینڈ نے ایک چھوٹی سی گیدرنگ رکھی ہوئی ہے، بس لنچ پارٹی ہے. یہ میں نے المیرا کہتی ہوں، اس المیرا سے میں نے لیا ہے. بہت یہ 4 گز کا میرے خیال میں لمبا دوپٹہ ہے، سارا امبرائڈری سے بھرا ہوا ہے اور ایسے ادھر بھی امبرائڈری ہے. پر مجھے زیادہ یہ جو سیلف امبرائڈری ہے نا جو اس کے ساتھ سیم ٹو سیم ہے وہ اچھی لگی ہے. یہ سلیوز مجھے بہت اچھے لگے ہیں. اور یہ ٹراؤزر پہ جو
ایمبرائڈری ہے نا یہ مجھے بہت اچھی لگی. شوز میں نے لیا ہے پاکستان سے, پرس میں نے لیا ہے ٹک ٹاک شاپ سے, اور اسکارف میں نے لیا ہے ازبکستان سے. یہ ازبکستان کا ہے. آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتانا کہ کیسے لگ رہا ہے یہ سوٹ. میں ابھی جا رہی ہوں اور انشاءاللہ وہاں کی بھی چھوٹی سی کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. No, never. چلے اللہ حافظ. تو تیار ہو گئی اور نافیہ نے بھی کہا جاؤ 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 چلی جاؤ. پھر تیار ہو گئی, وہاں پہ گئی. وہاں شائستہ ایک ہماری فرینڈ ہے, اس کی بیٹی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں نے تو تمہیں جج بنایا ہوا ہے. میں نے کہا چلو میں کیا جج کروں گی. وہ میں نے بھی شکر کیا کہ چلو بیٹھی بیٹھی جج بنی اور آ جاؤ گی. بہت پیارے انتظام کیا تھا, بہت پیارے گیمز ویمز تھے. ایسا نائس سا ماحول تھا. کارڈف میں ایسی چیزیں بہت کم ہوتی ہے, تو کریڈٹ جاتا ہے فرحانہ جی کو, شائستہ کو, اور ایک ڈاکٹر آسمہ ہے, ان تینوں نے آرگنائز کیا تھا. اور کھانا بھی اتنا شاندار تھا کہ حد سے زیادہ. اگر آپ لوگوں نے بھی کبھی سٹی روڈ پہ آ جائیں تو یہ ہے افغان کوزین. کھانا واز امیزنگ بہت زیادہ, اور یادگار سے کافی ریزنیبل بھی تھا. ہاں کیونکہ یادگار کا اور ان کا کھانا سیم ہے, پر یادگار میں تو مجھے کھانا کافی ڈبل پرائس پہ لگا ان کا کھانا دیکھ کے. بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا روم ہے جس میں آرام سے 50-60 لوگ آ جاتے ہیں. پارٹی روم بھی ہے. بس وہاں پہ وہ کیا. وہاں پہ ایک لڑکی تھی, مجھے نہیں پتا کہ ان کا نام کیا تھا, لیکن پشتوں کا گانا لگا اور اس نے مجھے ایسے کر کے کھینچ لیا. اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ میرا آلریڈی کمر کا برا حال ہے. بس وہ جو تھوڑا بہت ٹھیک ہوا تھا وہ پھر سے خراب ہو گیا. اور نافیہ کہتی ہے کہ مجھے چیسٹ انفیکشن بھی ساتھ میں تھا. تو تم بھی بولو نا کچھ. No, you're talking about your own party and your own. پتہ کیسے سو ہے ماں. اینی وے پھر وہ ہاں آپ کو چیسٹ انفیکشن تھا. ہاں تو وہ پھر میرے بخار کا بتاؤ نا. ہاں بخار بہت ہی بخار تھا. اردو میں بولو نا, جیسے کہ گلناز آنٹی کہتی ہے میں صدقے جاؤں. نافیہ نے وہ جو ایک بندے کو جواب دیا ہے, اس نے کہا ہے بفلو, اور نافیہ نے جب اس کو کہا ہے اور آخر میں کہتا ہے اچھا اس بفلو کی طرف سے خدا حافظ. تیری انٹی تیرے باری صدقے جا رہی تھی. میں نے کہا تو بہت فرقیلی ہے, تو بہت فرق کرتی ہے, تجھے نافیہ ہی پسند ہے. اچھا تیری خالہ نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ میں نے پتہ نہیں فلانی چیز لی ہے, فاؤنڈیشن لی ہے نافیہ کے باسکٹ سے, وہ میرا ڈیلیور نہیں ہوا. میں نے کہا میں کہا گلناز وہ نہیں جانتی ہوگی. اس کا یہ ہوتا ہے کہ میری بانجی سارا کچھ کرے گی. تو میری فرینڈ ہے گلناز, اتنی فرقیلی ہے نا. ہم سب فرینڈوں کے بچے ہیں, پر اس نے اس سے ہی پیار کرنا ہوتا ہے. بہت پیار کرتی ہے. کچھ ہوگا تو منہ پہ کہہ بھی دے گی اس کو, لیکن پیار اس کو بہت کرتی ہے. She's pretty transparent. ہاں لیکن جب بھی کوئی اچھی بات ہو نا, تو اس دن بھی پارٹی پہ بھی بیٹھے نافیہ ایسی نہیں ہے نا, نافیہ ایسی نہیں. میں نے کہا تو بہت فرق کرتی ہے, بس آرام کر کے بیٹھ جا. تو وہ پھر میں آپ کو یہ قصہ سنا رہی تھی کہ آپ لوگوں نے بہت مشورے مجھے بھیجے. کسی نے کلام پاک کی تلاوت بھیجی. یقین کرے جس نے جو مشورہ بھیجا ہے سب میں نے کیے, سوائے فلور پہ لیٹنے کے. کسی نے کہا ہے فلور پہ لیٹے, فلور پہ میں لیٹ تو جاؤں گی, پھر اٹھائے گا کون. تو فلور پہ نہیں لیٹی ہوں. باقی سب مشورے میں نے آپ لوگوں کے مانے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی مختلف مشوروں کی وجہ سے الحمدللہ کمر میری کافی حد تک ٹھیک ہے. لیکن پھر چیسٹ انفیکشن تھا, پر عجیب سا چیسٹ انفیکشن تھا. خیر نافیہ نے مجھے اینٹی بایوٹک سٹارٹ کر کے دے دی, اور میرا 3 دن بخار, وہی پارٹی والے دن یعنی سیٹرڈے, اور سیٹرڈے شروع ہوا, سنڈے پورا دن, اور آج میں ٹھیک ہوں. تو نافیہ Weren't you supposed to talk on a topic or something? ہاں ٹاپک پہ بات کرتے, پر جب میری بیماریوں پہ بات آ جاتی ہے تو ساری ٹاپک Made a video, right? And Mama was just basically I asked her, so Mama, how are you? And she started in Pashto, and then you need to show them the video. Which one? Where you're complaining about every single ہاں وہ پشتو میں ویڈیو. چلو میں وہ ویڈیو ڈھونڈوں گی, اور میں اس
میں ایسے ادھر لیٹی ہوئی تھی تو نافیہ نے پشتوں میں پوچھا کہ کیسی ہو, اور پھر میں شروع ہو گئی اردو میں کہ پشتوں میں. And then I was like, okay, so I shouldn't have asked how you are. میں نے کہا یہاں سے یعنی Is کہ in Pashto. پشتوں میں ہے کہ یہ نہیں پتہ نہیں تم لوگوں کو پشتوں کی سمجھ آتی ہوگی کہ نہیں. وہ بہت ہی نافیہ کا پھر وائرل ویڈیو ہو گیا نا وہ. پھر جب میں نے اپنی میں Because everyone was like, oh, that's what my mom does. That's what my mom says. میں نے پھر یہ جو ٹھو سے شروع کیا فنگر سے تو اوپر سر کے بالوں تک میں نے اپنے وہ بتائے انجریاں بتائی. اچھا دوسری بات یہ کہ بس ایسے ہی بیٹھے تھے میں اور نافیہ. ٹاپک کیا ہے آج کا؟ تو ٹاپک کچھ ہے نہیں, بس میں اور نافیہ ایسے بیٹھے تھے. نافیہ کو میں کہہ رہی تھی کہ نافیہ یہ فلان کوئی مجھے کسی نے دکھائی کہ یہ فلانے کی تصویر ہے, یہ فلانے کی تصویر. کسی نے کیا دکھائی؟ ملیحہ نے دکھائی. ملیحہ مجھے کہتی یہ دیکھو. میں نے کہا ہاں. پھر کسی کی بچوں کی تصویریں دکھائی. میں کہا ہاں. میں ہاں کر کے رہ گئی. تو اصل میں بات یہ تھی نا نافیہ کہ تمہیں یاد ہوگا کہ میرے خیال میں 2-3 سال پہلے ہماری فیملی کا کوئی ممبر ہے تو اس نے مجھے کال کیا تو کہا کہ تم نا گاؤں نہ جایا کرو جہاں میرے امی ابو کا قبر ہے نا, وہاں نہ جایا کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے تو تم لوگ جو ہو نا تو تم ٹک ٹاک پہ ہو اور ایسے ٹک ٹاک پہ ایسے کرتے ہو اور یہ, اور تم پھر اپنے ساتھ ٹک ٹاک کے لوگ بھی لے کے جاتی ہو. میں نے کہا یار ٹک ٹاک کے کون لوگ میرے ساتھ گئے؟ اصل میں میرے ساتھ میں جب بھی گاؤں پہ جاتی تھی اپنے امی ابو کی قبر پہ نا, وہ میرا نانکا ہے, تو میں وہاں جب بھی جایا کرتی تھی تو میں اپنے ساتھ ایک یہ نافیہ کا دیور ہے اس کو ایک دفعہ لے کے گئی تھی, ایک الطاف بس ایسا ہے بچہ ہی سمجھ لیں آپ میرا. اس کی فرینڈ بھی, اس کی جو بہن ہے UK میں میری بہت اچھی فرینڈ ہے, اور وہ بھی ایسے ہی میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ نافیہ کی عمر کا ہوگا. یو میٹ الطاف, اور بہت ہی آپ نے اکثر میرے چیریٹی کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا. بچہ سا ہے, خان کا بھی بہت پسندیدہ ہے. تو وہ 1-2 دفعہ میں کہہ رہی تھی ہائی میں نے امی ابو کی قبر جانا ہے, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا باجی کوئی بات نہیں آ جاؤ میں لے جاؤں گا نا, ساتھ میں وہاں کی قبریں بھی صاف کر دیں گے ایسے ویسے. تو 1-2 دفعہ اس کے ساتھ گئی تھی, اور ایک دفعہ میں اپنے میرے تایا ابو کا پوتا تھا ارسلان میرے خیال میں اس کا نام تھا, اس کے ساتھ گئی تھی. تو باقی میں جب بھی جاتی ہوں نا تو میں یعنی کہ اپنی فیملی کا کوئی ممبر میرے ساتھ ہوتے, اور نہ الطاف ٹک ٹاکر ہے تو نہ ارسلان ٹک ٹاکر ہے تو نہ رافع ٹک ٹاکر ہے تو نہ اس کا دیور ٹک ٹاکر ہے, نہ ساتھ کا بھائی ٹک ٹاکر ہے. تو میں نے کہا میں کس ٹک ٹاکر کو لے کے گئی؟ میں کہا کیسی باتیں کرتے ہو نا. میں نے کہا میں تو کبھی بھی کسی ٹک ٹاکر کو لے کے نہیں گئی ہوں اپنے ساتھ. میں نے کہا نہ وہ تو ٹک ٹاک کی ABC بھی نہیں جانتے. مت سو نا, بات سنو. یہ سونے لگی ہے کیونکہ یہ صبح اٹھی ہے. تو آگے سے پھر نا اسے کوئی بات سوجی نہیں, تو آگے سے مجھے کہتا ہاں اور یہ تم لوگوں نے شرما کے رکھ دیا, تمہاری بیٹی انٹرنیٹ پہ ڈانس کرتی ہے. نافیہ کا کہا کہ انٹرنیٹ پہ ڈانس کرتی. آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہوگا 2-3 سال پہلے نافیہ کو جب وہ ڈپریشن ہوا تھا, پھر یہ اپنے ویٹ کو کم کر رہی تھی, اور اس کی ڈپریشن کی وجہ سے ہم سب گھر والے بہت زیادہ ڈپریس تھے, کیونکہ بس اس کو حریم کی پیدائش کے بعد ہوا تھا نا. حریم اب 8 سال کی ہے, اور وہ اتنا سویئر ڈپریشن تھا, اس کو اپنی جاب سے بھی ڈر لگتا تھا, بس جاب پہ بھی نہیں جاتی تھی, حالانکہ ڈاکٹر ہے. اور اس کی وجہ سے وہ بس پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہتے ہیں اسے, کیا کہتے جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا سویئر تھا اور 1.5-2 سال رہا. اس کے بعد نافیہ انسٹاگرام پہ آ گئی, انسٹاگرام پہ اپنا ویٹ کم کرتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی ٹرانزیشن کر لیتی تھی, تو کچھ یاد ہوگا نافیہ تمہیں, تو کچھ ڈانس وونس کر لیتی تھی. اور پھر بھی نافیہ یہ سامنے ہے. نافیہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا جب تم ڈانس کرتی تھی؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ You said it's up to me, but I don't like it. میں نے نافیہ کو صاف الفاظوں میں کہا تھا کہ نافیہ کیونکہ اگر تمہارا بچہ مرتے مرتے بچا ہو اور کوئی چیز اسے خوشی دے رہی ہو اور میں اس کو پکڑ لوں ڈو یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو اس سے تو میں اس کو اور بھی
डिप्रेशन में डाल देती ना। तो मैंने नाफिया को कहा कि नाफिया मुझे पसंद नहीं है बच्चे कि तुम चाहे ट्रांजिशन के लिए डांस करो, चाहे जिसके लिए, चाहे जो, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये हैप्पीनेस देता है ना तो तुम करो, लेकिन सोच लेना जब तुम्हारा दिल कहे तो मत करना। तो उसका भी इसने मुझे ताना दिया कि तुम्हारी बेटी इंटरनेटों पे डांस करती है, हमें इस ब्रिंग शेम टू आवर फैमिली। Bring shame on the family. Yeah, basically Nafia is a shame to the family. तो मुझे बस उस दिनों तो खैर हम टिकटॉक पे जब थे ना, मैं बहुत कमकल बंदा हूँ, उस वक्त मुझे याद नहीं रहा, मुझे दूसरे दिन याद आ गया। हम तो टिकटॉक पे आए हैं मेरे ख्याल में 4-5 साल हुए होंगे, 4-5 साल। उसकी अपनी भतीजी टिकटॉक पे मेरे ख्याल में कोई 8-9 साल से होगी, और 8-9 साल से वो फिर थोड़ा सा मजा आता है ना, तुम अपना मसाला बीच में डालो ना थोड़ा सा। No, I'm trying, but the thing is, with this one, is a little bit touchy, kind of. टच दिया खैर ते करना। No, it's touchy because I really want to say a lot about this person. That's why, and I can't. That's the problem. ये शुरू ना हो जाए, ये शुरू हो गई ना तो with आग these- लग जाएगी। That's the problem. You know what, Mama? You know how to nicely do it. I don't. That's the problem, Kana. ये फिर बाजा बजाती है लोगों का। तो जब उसने दूसरे दिन मुझे याद आ गया, मुझे याद नहीं आया ना, उसका फोन रखते ही मुझे नाफिया का फोन आ गया। मैं रोई जा रही थी। और पता है क्या है, जब तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो कोई बंदा और तुम उससे प्यार भी बहुत करते हो, तुम उसको यानी कि बहुत ही जबरदस्त जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड भी समझती हो, और वो तुम्हें कोई ऐसी बात करे ना नाफिया, I think दिल बहुत दुखता for है। both of us, this person was that person. ये And हम I दोनों don't know के लिए what happened, वो कानों I का don't know बहुत what कच्चा, happened. कानों का बहुत कच्चा। but this person used to be like, I used to look at this person like one of my favorite people, the favorite people in my. है कि हमारे सर्कल में ये जो बंदा या बंदी है, ये हमारे सर्कल में हमारे पूरे दोनों खानदानों में, मेरे और मेरे ससुराल के खानदानों में, ये मेरे और नाफिया की तो जो कहते हैं ना दिल का टुकड़ा वैसे था। तो मैं वो टेक्स्ट मैंने संभाल के रखे हुए, जब भी मुझे वो बंदा याद आता है ना, क्योंकि मैं अब भी मिस करती हूँ, मैं अब भी लव करती हूँ उसको, तो जब मुझे याद आता है तो वो टेक्स्ट निकाल के मैं बैठ जाती हूँ कि मैं कहती हूँ मुझे याद भी ना आए। नहीं, द टेक्स्ट मैं इसीलिए याद करती हूँ कि No, I मुझे don't love this person anymore. एनीवे तो वो मैं नाफिया का फोन आया, मैं रोई जा रही थी। तो नाफिया मुझे कहती है क्या हुआ है। फिर मैंने नाफिया को बताया, तो मैंने कहा नाफिया ऐसे हुआ है, मैंने कहा तुम्हारे डांस का, मैंने कहा तुमने इतने अवार्ड लिए, तुम इतनी डॉक्टर बनी, तुम इतनी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई, तुमने इतने लोगों की खिदमत की, इतना कुछ किया, चैरिटी में किया, तब मुझे किसी ने फोन करके ये नहीं कहा कि तेरी बेटी पे अफरीन हो, ये उसने किया है, तेरी बेटी ने ये हेल्प की है तेरी। मैंने कहा आज तेरे डांस का ताना, जबकि तुम डांस छोड़ चुकी हो, हालांकि फिर नाफिया डांस छोड़ चुकी थी। तो मैंने कहा आज वो देखो वो ताना आज आके मुझे मिल गया। तो मैंने कहा ऐसे मिला है कि तुम्हें जैसे कंजरी बना दिया उसने। तो नाफिया ने तो खैर जो करना था वो कर लिया। नाफिया ने तो फिर फोन किया और मैंने फिर नाफिया को डांटा भी, मैंने कहा तुम्हें नहीं करना चाहिए तो फोन से, और नाफिया ने तो वो सब कुछ सुना दिया जो उसके वीक पॉइंट थे। लेकिन साथ ही नाफिया ने मुझे कहा, कहती मम्मा तुमने कहना था कि उसकी अपनी भतीजी जो उसके घर में है, हम तो कहते हैं हम तो इसकी चलो इससे बाहर है, इनके खानदान से बाहर है, जहाँ भी है बस फैमिली है, लेकिन हम तो सालों में कहीं मिलते भी नहीं है। तो उसकी अपनी घर की भतीजी जो सारा दिन टिकटॉक पे बैठी होती है, लाइव पे बैठी होती है मुख्तलिफ लड़कों के साथ, हालांकि उस बच्ची का मैं बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन वो भी तो टिकटॉक पे है और वो भी अजीब अजीब हरकतें करती रहती है, तो तुमने उसका नहीं कहा। And a lot of her videos are very sexual. They're very like, you know, sexual in the sense like licking her lips and like doing weird, strange things. So I'm just thinking while he was talking to me, I'm like, you know, I know everything about you, right? And I know everything about your family as well, right?
So how are you telling me and my mother anything? Yeah. But I said all kind of shit to him though. I really, you know what? I think because he basically cursed me. Yeah. And whatever it is, I don't even take curses from my own parents. Nahin. So when he cussed me out, that was like, I was being very respectful to him. I was just saying, like, you know, thinking that firstly, like, my mom is a respectable, like, age-wise, she's quite a lot older than you. Like, you should have respected and all that. And then he said some crazy shit. And when he said that to me, that person shut the phone on me. So imagine how bad I got. Yeah. That person shut the phone on me. तो वो फिर मैंने कहा हाँ सच, मुझे तो अब याद आ गया, मैंने फटाफट हालांकि ब्लॉक किया था, अनब्लॉक करके वो बेच दिया. मैंने कहा उसके बारे में क्या हाल है, तुम मेरी बेटी का कह रही हो, उसका देखो जो कभी बैंगन को पकड़ के यूं कर लेती है, तो कभी क्या कर लेती है, कभी क्या. तो फिर मैंने बस ब्लॉक कर दिया. मैंने कहा बस ये उतर गया मेरे दिल से. फिर वो बात 4 साल बाद या 3 साल बाद कुछ ऐसे, अभी मेरे सामने मलिया आई. मलिया मुझे कहती है कि ये देखो मम्मा, इसको जानती हो. मैं बुलक्कड़ सा बंदा. मैंने कहा हाँ जानती हूँ, ये वो फलानी है. मैं कहा हाँ, किसी ने शराब का गिलास पकड़ा हुआ है, कोई एशियन हो के गोरे बॉयफ्रेंड के साथ है. जो भी दिखाए, जो भी वो बच्चियां दिखाएं, उनके ऐसे कपड़े के पेट किसका नजर आ रहा है, किसकी स्लीव्स नजर आ रहे हैं, किसके आर्म्स नजर, स्लीव्स नहीं सॉरी, आर्म नजर आ रहे हैं. यानी कि ऐसे कपड़े के गोरियां ही पहन सकती हैं, मैं और क्या कहूँ. और ऐसे वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाले हुए थे वो पिक्चर्स थे. मैंने कहा वही बात है कि अल्लाह ताला कहते हैं किसी पे उंगली ना उठाओ, यही उंगली तुम्हारी तरफ उठ जाएगी. तो मैंने फिर भी मलिया को, मैंने कहा मलिया इन लोगों की पिक्चर्स क्यों देखती हो, कहाँ से ये ढूंढे हैं तुमने. कहती नहीं मामा मैंने ढूंढे नहीं है, क्योंकि इनकी जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, या ये वो म्यूचुअल फ्रेंड कहते कि क्या कहते, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे उस पे आ जाते हैं. और इनके प्राइवेट भी नहीं है पेजेस, तो ये ऑटोमेटिकली जब आ जाते तो कहती मैं भी क्लिक कर देती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ. मैंने कहा मलिया ना देखो, ब्लॉक कर दो सबको. मैंने कहा ना देखो. और मैंने कहा आज तुमने मुझे दिखाया है, कल को मुझे ना दिखाओ. मैं किसी पे भी वो हमारे पठान कहते हैं ना ज़ुड़ना या खोम, यानी मैं अपना दिल ठंडा नहीं करती हूँ कि हाय इन लोगों का भी ऐसा. मुझे अफसोस हुआ कि ये मुसलमान बच्चियाँ हों कि वाइन पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, तो गोरों के साथ ऐसे इनकी फ्रेंडशिप है, और ऐसे कपड़े देखे. मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने दुआ दी कि अल्लाह ताला इनको नेक रास्ते पे ले आओ. तो वही बस बात ये कह रही थी कि लोग दूसरे पे कितनी जल्दी से अटैक कर लेते हैं ना, लेकिन खुद का देखा हुआ भूलते नहीं है. सॉरी, खुद का देखा हुआ भूल जाते हैं. यानी कि इसको पहले भी पता था कि इधर मेरे गिर्द जो मेरे साथ रहते हैं वो कैसे है. नाफिया का डांस याद रह गया, लेकिन वो याद नहीं रहा कि तुम लोगों के घरों में क्या हो रहा है. And even recently as well, and I don't think my mom's going to mind this one, my aunt, who's my dad's sister, I'm sorry, but the stuff that her kids have done are insane. And even now, she brought that whole thing up to my father. Yeah. And you know what my father was like? My father, for the first time, actually stood up for me. For the first time. The thing is that these people are like this. They think, oh, nobody can see me. Yeah. They forget the we know. Yeah. They forget the people talk. वो कहते हैं ना, वो जो पठान कहते हैं कि छन्नी उठ के तो लोटे को कहती है तुम में 2 सुराख है, और अपने 300 सुराख You know वो what the देखती नहीं difference है. between us and them are? If something happens to them, even now as well, if somebody came up to me and said stuff to me about my cousins, her kids, I would defend them. ये हम These lot would put more masala in there. And that's the difference between us and them. अल्लाह गवाह है कि जब मुझे मलीहा ने दिखाया, मेरा दिल दुख किया
کہ یہ تو بہت اچھی بچیاں تھی, یہ کیا کر رہی ہیں یہ گوروں کے ساتھ اور شراب کی گلاس لے کے, اور میرا دل واقعی دکھ گیا. حالانکہ میں ان کے ساتھ 4-5 سال ہو گئے, میں بات بھی پورے خاندان کے ساتھ نہیں کر رہی ہوں اس انسیڈنٹ کے بعد, لیکن میرا دل دکھ گیا کہ یہ دیکھو ایسی پیاری بچیاں ایسے ایسے کام کر رہی ہیں نا, اور اسپیشلی ان کے کپڑوں کو دیکھ کے میرا دل دکھ گیا کہ یہ اس قسم کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. تو لیکن میں نے دعا دی, میں نے یہ نہیں کیا, اور میں نے ملیحہ کو سختی سے منع کر دیا کہ تم بلاک کر دو سب کو, کہ وہ تمہارے پیج پہ بھی نہ آئے, اور نہ تم مجھے یا نافیہ کو یا کسی اور کو بتاؤ, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے دل میں ایسا کچھ غرور آ جائے اور اللہ ہم سے نکالے. Honestly, you know what? تو بس بات یہ تم لوگوں کو کرنی تھی کہ جب تم لوگ کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤ نا, تو خود کی گریبان میں جان کے دیکھو کہ تم خود کیا ہو. تم اس قابل ہو کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤ؟ اگر تم اس قابل نہیں ہونا تو پلیز اپنی انگلی کو ایسے کر کے توڑ دو. This is garden. When we used to grow up, there was this like little park there. There were a few men, Asian men, who like elderly Asian men, who used to sit there, and it used to be on a bench. Yeah, And everyone Dispenser Gardens. I didn't want to say the name, but anyway. So there was there, and there used to be just a fixed number of elderly men, and everyone knew that they used to sit there and talk about women, people's daughters, yeah, people's wives, and all that stuff. The same men had the most craziest shit done to them Astaghfirullah. because of their own women in their own house. So it's not only women who gossip, it's men as well. Men ki gossip, women ki gossip se bahut But just zyada hai. remember, when you open your mouth and you talk about another person, it's going to happen to you. Yeah. Okay, چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے vlog میں, لیکن بس صرف آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ آپ جب بھی Hold this tongue. جب بھی Hold it. Don't. کچھ کہنا چاہتے ہیں نا, تو یہاں روکے اور پھر منہ سے نکالے, کیونکہ وہ سکار بن کے And I دوسری کی زندگی پہ رہتے ہیں. truly believe, and I've told Mum this as well. Before, a couple of years ago, or a long time ago, Allah used to wait. Nowadays, there's no wait. ابھی ویٹ The نہیں ہے, moment you do something, it will be done back to you اسی وقت quickly. نکل جاتا I'm ہے. telling you, I've told you this as well. Yeah, innit? you told me this the day before. It honestly happens straight away. So تو be نکلے گا. careful. Be careful. ہاں, تو بس یہی میں اور نافیہ یہی باتیں کر رہے تھے, میں وہی تم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو ہم کر لیتے ہیں بات. تو بس میں اور نافیہ یہ بات کر لیتے, اور میں نے کہا چلو تم لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لو, اگر تم لوگ بھی ان میں سے ایک ہو جو لوگوں کی غلطیوں پہ. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ نافیہ نے ڈانس کیا بہت اچھا کیا, نافیہ نے ڈانس کیا اپنے خاوند کے گھر میں کیا, اس کا خاوند ہے, اس کا اپنا ایک رکھوالا ہے. میرے گھر میں جب تھی تو نافیہ پراپر سکارف پہنتی تھی, یہ ڈانس کے لیے بھی الاؤڈ نہیں تھی, یہ اس کی اپنی ہماری تھی. اب اگر میری شادی شدہ بچوں کا کوئی آ کے مجھے تانا دیتا ہے نا, تو جا کے ان کے خاوندوں کو دے, ان کو دے, تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنی جگہ پہ رکھے. تو پلیز یہ نا لوگوں کو اپنی زندگی لیو کرنے دو, اور صرف اس لیے کہ تمہاری بیٹی انٹرنیٹ پہ ڈانس کرتی ہے تم گاؤں نہیں جا سکتی ہو, اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتی ہو. یہ بہت غلط بات ہے. Because it's going to be taken out of you. یہ میں تو ماں باپ کی قبر پہ اس دن سے جانے کو میرا دل ہی نہیں کرتا. میں میرے خیال میں ہارڈلی ایک دفعہ گئی ہوں, 4 سالوں میں صرف ایک دفعہ گئی, اور وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتی ہوں مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے, اور پھر میں اللہ کو کہتی ہوں اللہ میرا بدلہ تم لینا. میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤں نہ جاؤں, الحمدللہ میں نے 200 سے زیادہ کنویں اپنے ماں باپ کے لیے کھول لی ہیں. میرا صدقہ جاریہ ان کے پاس جا رہا ہے, میں ان کے لیے نفل پڑھتی ہوں, میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں, یہ میرا جا رہا ہے ان کے پاس. مجھے کوئی ضرورت نہیں میں ان کے قبر پہ جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک سیٹسفیکشن مل جاتی میں جب قبر پہ جاتی تھی. اب میں نہیں جا رہی ہوں, اور اس کا بدلہ میرا اللہ ان سے لے گا. چلیں ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.